بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان قاری مقصود احمد نقشبندی پروگرام استخارہ کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع قدرتی آفات اور اس سے نجات۔ ناظرین کرام، قدرتی آفات جو ہے یہ تبھی آتی ہیں جب اللہ رب العزت کے بندے اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوتی ہے، اس کے بتائے ہوئے حکموں کی ہم حکم عدولی کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں طوفان نوح آیا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کی قوم اللہ اور اس کے نبی کی پیروی چھوڑ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی معاملہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی معاملات چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی اللہ اپنے بندے پہ عذاب دینا یا ناراضگی کا اظہار نہیں چاہتا۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کا حکم نہیں مانتے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہیں چلتے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، عذاب الہی آتا ہے۔ مختلف قسم کے معاملات آسمان کی طرف سے، زمین کی طرف سے، بیماریوں کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، زلزلہ کی صورت میں، بارش کی صورت میں، ہوا کی صورت میں، کئی طریقوں سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پھر معاملات آتے ہیں، جو کہ انسان کے لیے صرف اور صرف وارننگ ہوتی ہے کہ بندے سمجھ جا، راہ راست پہ آ جا۔ دیکھیں، یہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں تو وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے جتنا یا اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو ماں خود ایک اپنے بچے کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ جیسے بہت بڑا طوفان نوح تھا، حضرت لوط علیہ السلام کے وقت میں بھی یہ معاملہ جو آیا، زمین کو نیچے سے آسمان تک لے گئے، آسمان سے نیچے پھینکا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کو بار بار آپ نے دعوت دی کہ ایمان لے آئے، آپ کے بھائی ساتھ ہارون الرشید ساتھ تھے، دونوں کئی عرصہ تک اس کو تبلیغ کرتے رہے دین کی، اور 9 دفعہ یہ بات مان کے پھر منحرف ہوتا رہا، اور اللہ رب العزت کا 9 مرتبہ عذاب الہی آیا، اور 9 دفعہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو کے اللہ رب العزت سے معافی کے طلبگار ہوتے رہے، اور وہ بہت مختلف قسم کے عذاب تھے۔ کبھی تو جب وہ پانی پیتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا، پھر جگہ جگہ پہ مینڈک پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ کہیں بھی پاؤں رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اس قسم کے 9 قسم کے عذاب آئے مختلف طریقوں سے۔ اللہ رب العزت نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں اپنے بندوں پہ زیادتی کروں۔ یہ معاملات سب انسان کے اپنے ہی کیے درے ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ معاملات آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا، عرض کی ہے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، مجھے اللہ رب العزت سے معافی لے دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، پھر جو حکم ملے گا میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام پیش ہوئے، عرض کی ہے پروردگار، ابلیس توبہ کا طلبگار ہے۔ یہ سورہ نوح کا واقعہ ہے، قرآن مجید میں واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اے میرے نبی، ابلیس سے کہو، شیطان سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ جائے اور ایک سجدہ ادا کرے۔ آپ نے شیطان کو، ابلیس کو کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی ہے، آپ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کریں۔ اس بات پہ وہ مان گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر پہنچا تو آسمان کی طرف ابلیس نے دیکھا
فرشتے جو تھے شیطان پہ لعنت بھیج رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، قبر سے باہر تھے، تب تو تم نے سجدہ نہیں کیا، اب قبر کو سجدہ کرے گا۔ بس یہ بات سننی تھی، وہ پھر بھاگ نکلا۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انسان کتنی غلطی کر لے۔ ابلیس نے بہت بڑا اللہ رب العزت کا حکم جو ہے وہ نہیں مانا، تو اس کو سزا لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑ گیا ہے، لیکن معافی کے لیے اللہ رب العزت نے پھر بھی اس کے لیے لچک پیدا کر دی۔ تو تم انسان ہے، بندے اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت تمہارے لیے معافی کیوں نہیں رکھے گا؟ ضرور رکھے گا۔ اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا بھی کفر ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس کی قدرتی افعال سے بچیں ہم لوگ، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم فائدہ حاصل کریں، اس کی رحمت کو سمیٹیں۔ اس کی رحمت اتنی ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو سکتی، وہ بہت وسیع رحمت ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنے کے، معاف کرنے کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا رکھے ہیں۔ ہم ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو اگنور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، فریب معاملات، ان جیسے معاملات کو ہم اپنا پسندیدہ مشغلہ بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ بندہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو مختلف روایت ہیں کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، یا دوسری روایت میں ہے 3 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ تو جتنا ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جتنے یہ معاملات کر رہے ہیں، تو رحمت کا فرشتہ ہمارے پاس تو بھٹکے گا بھی نہیں، آئے گا بھی نہیں، تو پھر اس کی رحمت تو ہم سے دور ہوتی جائے گی نا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تمام معاملات جو غلط راستے کی طرف جاتے ہیں، سب سے بڑی بنیاد جھوٹ ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ان معاملات سے دور رہنا چاہیے، اللہ رب العزت کی احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ اس وقت ہم پہ کرونا جیسی بیماری جو ہے وہ ہے، پوری دنیا اس میں الجھی ہوئی ہے، تو ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کی طرف جھکیں، اس سے معافی کے طلبگار ہوں، تاکہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معافی مل سکے اور اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے تو جب بھی پریشان ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھک جا، 2 نفل ادا کر اور اپنے رب کو راضی کر۔ تو رب کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نیت سے کریں تو صحیح۔ وہ رب العالمین ہے، ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، وہ بہت رحمت کرنے فرمانے والے ہیں۔ تو لہٰذا ناظرین، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ قدرتی آفات جو آتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی تو ہیں، لیکن یہ انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہی سبب بنتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا چاہیے۔ 3 ذکر ایسے ہیں، درود شریف، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تینوں ورد ایسے ہیں کہ انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اور ہر وقت استغفار پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں۔ دوسرے ذکر اذکار کرنے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، کوئی آپ لوگوں کو مسئلہ درپیش ہو تو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں۔ آپ استخارہ سے، قرآن سے آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہمیں تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔